بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام نقطہ اعتراض میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ناظرین 8 اکتوبر 2005 اگرچہ کہ اس کو گزرے ہوئے 19 سال ہو چکے ہیں مگر لوگوں کے ذہنوں میں اب تک جو جانی اور مالی نقصانات ہیں اس کے آفٹر شاکس موجود ہیں. قدرتی آفات ایک ناگہانی ہے جو انسان کے بس سے باہر کی بات ہے اور اگر اس کا تھوڑا جائزہ لیا جائے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہمیں ماحولیاتی عوامل بھی نظر آتے ہیں اور قدرتی آفات کے حوالے سے نیشنل ریزیلینس ڈے آج منایا گیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا پیغام اس حوالے سے انتہائی اہم ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے جو اس زلزلے میں جاں بحق ہوئے تھے ان کے لیے دعائے خیر کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ ہمیں دلی ہمدردی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام اور اداروں نے کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی خطرات سے پیدا ہونے والی جو تباہی ہے اور جو بحران ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے عزم اور صلاحیت کا جو ہے ایک مظاہرہ کیا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 2005 کے بعد سے 2022 کا جو ڈیزاسٹر رہا ہے وہ یقیناً جو ماضی کے جتنے بھی قدرتی آفات رہے ہیں اس میں سب سے ریکارڈ ایک ڈیزاسٹر رہا ہے جس سے ہماری معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا اور کلائمیٹ جو چینج ہے اس سے ہم سفر کر رہے ہیں آلدو کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف فورم پر آواز اٹھائی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ اس حوالے سے تو بات کی ہے لیکن پاکستان کے اپنے اندر ماحولیاتی تبدیلی لے لیں یا قدرتی آفات کو لے لیں اس حوالے سے جو کیا پلاننگ کی جا رہی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بھی ایڈریس کیا. تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ منظم طریقہ کار اور فریم ورک جو وضع کیا جا رہا ہے وہ کتنا کارآمد ہے اور این ڈی ایم اے جو ہے اس کی صلاحیت کو بھی انہوں نے کہا کہ بڑی بہترین کارکردگی رہی ہے اور اس سے جو این ڈی ایم اے کا جو کارکردگی ہے اس سے جو نقصانات ہے اس کو بہت کم کیا جا چکا ہے. سو بات یہی ہوگی کہ پاکستان میں قدرتی آفات پر جو مرکوز معاشی حکمت عملی ہے اس کو کیسے مؤثر بنایا جائے اور جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے کتنی اس وقت اسٹرانگ ہے اس حوالے سے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کا جو قیام ہوا ہے وہ کتنا کارآمد ثابت ہو رہا ہے اور آگے ہوگا. پینل کا تعارف کرا دوں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طلعت طفیل بھٹی، آپ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں طلع. ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز. سردار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. طلع ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایک ناگہانی آفت کے حوالے سے تو لوگوں کو ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے قدرتی آفات، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس صدی کا کہا جائے کہ اہم موضوع ہے تو غلط نہ ہوگا، اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. اور میں اس چیز پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 5th of October back in 2005 was the darkest day, 8th of October sorry. ہمارے پاس ایسے کوئی پریزیڈنٹ مثال موجود نہیں ہے کہ جب اس دن کو ہم یاد کریں اور دل لرزے نا، بیکاز 75,000 پیپل ایکچولی ڈائی ایٹ دیٹ ڈے. صبح کے 8:50 کے اوپر وہ زلزلہ آیا 7.2 میگنیٹیوڈ کا. سو اٹ واز ببلیکل. اس کی جو بالا کوٹ کی 90% جو اس کی جو بلڈنگز انفراسٹرکچر تھا وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا. اٹس جسٹ لائک کہ جو آج غزہ کی ہم فوٹیج دیکھتے ہیں وہ ویسے ہی تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا. سو اٹ واز ببلیکل. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کے جو امپیکٹس ہیں، ارتھ کوئک از ناٹ ون آف دیم آنیسٹلی. ارتھ کوئک ایک ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے آتا ہے. 2 بڑی پلیٹیں ہیں کہ جو جیوگرافیکلی جو ساتھ ملی ہوئی ہیں ہندوکش شمالیہ کے اوپر، اور ان 2 پلیٹوں کے اوپر ہو یہ رہا ہے کہ اسپیسیفکلی جو ہماری جو اس زلزلے کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 12 مائل ٹو نارتھ ایسٹ آف مظفر آباد تھا، اے جے کے میں تھا. بٹ اس کی جو فیلنگ تھی، اس کی جو ویوز تھیں وہ محسوس ہمیں ناردرن افغانستان اور انڈیا والی سائڈ پہ بھی ہوئی تھیں. اور اسپیسیفکلی اگر ان پلیٹس کی بات کریں تو دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ہی ہندوکش ہمالیہ جو ہے ہمیں اتنی بڑی جو ہمارے پاس ایک پوری کی پوری لیئر ہے ماؤنٹینس کے وہ ہمیں نظر آتی ہے. سو دیٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہمارے پاس آگے کریٹیکل انفراسٹرکچرز ہیں کہ اگر کل کو اسی میگنیٹیوڈ کا اگر ہمیں دوبارہ سے کوئی اگر زلزلہ آتا ہے تو کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ جو اسے قابو کر سکے. انفارچونیٹلی ناٹ، بیکاز موسٹ آف دا ٹائمز ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ویسٹرنائزڈ ہے، وہ اڈیپٹیبلٹی کے حساب سے بہت کم ہے. اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف نے ریسنٹلی ایک کنڈکٹ کی ہے سروے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ زیادہ تر فیٹیلیٹیز جو پاکستان میں نیچرل ڈیزاسٹر میں ہوتی ہیں وہ ارتھ کوئک میں ہوئی ہے 72%. سو اٹس ویری ہائی الارمنگ جس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور بے شک آج جو ہم نے اسٹیٹ نیریٹو سنا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے. بیک ان 2005 جب ہمارے پاس 5 میں جب یہ زلزلہ آیا تھا
تو اس کے بعد فوراً 24 اکتوبر کو ایک ارتھ کوئک ریسکیو اینڈ ریلیف اتھارٹی ڈیولپ کر دی گئی تھی, اور اس اتھارٹی کے اندر کچھ پرسنلز تھے آرم فورسز کے, کچھ بیوروکریٹس تھے اور انٹرنیشنل کنسلٹنٹس تھے کہ ہم کیسے اس چیز کو ریوائیو کر سکتے ہیں, واپس لے کے آ سکتے ہیں. دیٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ کہ شروع اسی ٹائم سے ہو گیا تھا. بیک ان 2010 این ڈی ایم اے کے ایکٹ کے اندر ڈی ڈی ایم اے ہے, جس میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر اتھارٹیز ہے, مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, جس کی کمیشن جو ہے وہ ڈی سی کرتے ہیں, اور باقی سپرویژن جو ہے ڈسٹرکٹ کے سارے جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں. سو یس دیر آر پلانس, یس دیر آر فیسلٹیز وچ آر ڈیولپڈ آفٹر دیٹ ببلیکل ڈیزاسٹر, اور جس پہ ہم آگے کام کر رہے ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں پہ اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی ملک اس قابل ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو ہینڈل اکیلا کر سکتا ہے. سو اٹس مور دین اٹس اے مچ بگر فش ٹو فرائی فار اینی ون. ٹھیک ہے سردار صاحب, یقیناً ہم جب قدرتی آفات کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہمارے ماحولیات سے جڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح کا کلائمیٹ چینج کی جو وجوہات ہیں, جس میں ہم سفر بھی کر رہے ہیں, ان 10 ممالک میں ہمارا 5واں نمبر ہے, جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہم 1% سے کم اخراج ہے, مگر ہم سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. یہ جو قدرتی آفات ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا عمل دخل ہے ماحولیات کا؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیے اس میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا, پاکستان کا اس وقت 8واں نمبر ہے موسٹ افیکٹڈ کنٹریز بائی کلائمیٹ چینج. تو ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج بنیادی وجہ گلوبل وارمنگ ہے, اور گلوبل وارمنگ کی بنیادی وجہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ فوزل فیول کا جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ میں, انڈسٹریز میں, آپ کی پاور جنریشن میں, اس میں فوزل فیول بھی آ جاتا ہے, نیچرل گیس اور کوئلہ بھی آ جاتا ہے. تو ان سب کی وجہ سے ظاہر ہے پھر کہا جاتا ہے جیسے, اور بالکل صحیح ہے کہ کلائمیٹ کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا تو کوئی 0.7% کنٹریبیوشن ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن یا دوسری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشنز میں, لیکن وی آر دا موسٹ سفرر. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں یعنی اتنی زیادہ انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں میسو فلڈ جنریٹ ہوا. یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کلائمیٹ کی واقعی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, اور جو زیادہ ولنریبل یا زیادہ ایکسپوز کنٹریز ہیں وہی زیادہ نشانہ بنتے ہیں اس کا, انہیں کو زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اس میں اوور آل آپ دیکھیے کہ پچھلے یعنی 30 سال پہلے اگر ہم دیکھیں, 30-40 سال پہلے کی اعداد و شمار دیکھیں اور آج کے اعداد و شمار تو بالکل مختلف ہیں. تو اس میں کنٹریبیوشن تو ظاہر ہے اوور آل یعنی یہ گلوبل فینامنا ہے, اور اس کو جیسے کہہ رہے تھے آپ کے دوسرے پینلسٹ کے, جی بالکل اس کو سب کو مل کر ٹیکل کرنا ہے. اور مل کر ٹیکل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے ہر سال, وہ جیسے آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں کہ جی کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے, اس میں کلائمیٹ چینج کی جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں ان کو روکنے کے لیے گفت و شنید ہوتی ہے, بحث و تمیز ہوتی ہے, اور پھر بات کی جاتی ہے کہ جی آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور دوسری زہریلی گیسز کی ایمیشنز کو کم سے کم کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ ایسا کو اتنا عمل درآمد نہیں ہوتا. تو جب تک گلوبل ایفرٹ اس پہ بہت سنجیدگی سے, یعنی اب تو پاکستان کے اور کچھ دوسرے جو ممالک ہیں جو پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 نمبر تک آتے ہیں, تو ہمارے لیے تو جو مطلب پور کنٹریز ہیں اور ہماری ایک طرح سے پور اکانومی اس کا سفر نہیں کر سکتی, تو ہمارے لیے تو ایگزسٹینشیل مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یعنی ہمارے حساب سے تو کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے, یعنی اس حد تک ہم ہر دوسرے چوتھے سال متاثر ہو جاتے ہیں اور اتنا نقصانات ہو جاتے ہیں ہمارے. تو اس میں یہی ہے کہ جتنے متاثرہ ممالک ہیں ان سب سے مل کر ایک طرح سے نا جو یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک طرح سے اور باور کرانا, تو یعنی کہ اس کو بہت سیریس لیا جائے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر ملکی لیول پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر ذرائع دیے ہوئے ہیں آلٹرنیٹ انرجی کے, اس میں ونڈ بھی آ جاتی, ونڈ انرجی بھی آ جاتی ہے, اس میں سولر ہے, اس میں دوسری نیوکلیر انرجی بڑی کلین انرجی خود جو ہائیڈرو پاور جنریشن ہوتی ہے یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنے والی, وہ بھی کلین انرجی میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی طرف ہمارا فوکس ہو, اور پھر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, جو اوپن جگہوں پر ہم کچرا جلا دیں, مطلب یہ کہ سوسائٹی بیہیویئر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل جی بالکل, ہر انڈیویجول سے لے کے معاشرے پورے کا ایک طرح سے فرض بنتا ہے. چلا, جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلوبل فینومینا بن چکا ہے, اور بارہا ہم دیکھتے ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے, COP
COP28 ہوئی اور وہ تمام معاملات ڈسکس بھی ہوتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا کو اس کی سنگینی کا ادراک نہیں ہے؟ UN کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جو اس پہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر جو پروسیجرز ہیں، جو پیش رفت ہے، وہ بہت ہی کمزور اور ناکافی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ فرسٹ آف آل ایک ریئلائزیشن کی ہمیں ضرورت ہے. نارملی جب ہم کلائمیٹ ایکشن کی بات کرتے ہیں لوگوں سے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ آپ کا اپنا لائف سٹائل جو ہے، جو آپ کا کاربن فاسل بیک لائف سٹائل ہے، اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. اور جب بھی ایک انسان جب اس پہلو پہ جاتا ہے کہ مجھے اپنی پوری کی پوری زندگی، اپنی پوری کے پورے عمل کو چینج کرنا ہوگا، تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ واپس اس سائنس کی طرف آتا ہے، اس ٹیکنالوجی اور انوویشن کی طرف آتا ہے جس کی طرف ابھی دنیا ساری پڑی ہوئی ہے. کہ COP کے اندر بھی جب لاسٹ COP کی بات کریں تو جو مین اس کا آؤٹ کم تھا وہ GST تھا، گلوبل اسٹاک ٹیک تھا. اس اسٹاک ٹیک کے اندر جب ہم اس گراف کو دیکھیں تو ایٹ لیسٹ وی کیم ٹو نو دیٹ کہ ہمیں 48% ریڈکشن کرنی ہے within this decade. by 2030 within 6 years ہمیں اپنی کاربن امیشنز کو، جس میں صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کی میں بات کر رہا ہوں، میتھین اور باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، اس کو 48%، 43 to 48% کم کرنا ہے. تب جا کے سروائیویبلٹی آف 1.5 پاسبل ہوگی ان 2100. مطلب 80 سال کے بعد بھی ہم شور نہیں ہیں کہ جو چیزیں آج ہم کر رہے ہیں کیا یہ انف ہوں گی. جیمس کی اس ٹائم IPCC کا لیڈ چیئرمین ہے، اس ٹائم وہ چیئر ہے جو IPCC کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کا ریسنٹلی انٹرویو پبلش ہوا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ بیسٹ کیس سینیریو جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو پاسبل ان پالیسیز کے ساتھ ہے وہ 3 ڈگری کا. مطلب 3 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ 5 سے 6 ڈگری آپ کا جو ونٹرز ہیں وہ وارمر ہوں گے، مطلب جتنا ایوریج ٹیمپریچر ہوگا اس سے 5 سے 6 ڈگری زیادہ ہوگا. اور سمرز میں 7 سے 8 ڈگری. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سردیوں میں 30% زیادہ فلڈ چانسز بڑھ گئے ہیں، اور گرمیوں میں ڈراؤٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ہیٹ ویوز بڑھ جائیں گے. اور وہ شروع ہو چکا ہے جو ہم نے اس سال دیکھا ہے سمر میں. ایگزیکٹلی ایوری ایئر ہم ایک ریپیٹیو پیٹرن میں آ چکے ہیں. سو دنیا کو جو ان کی سیریسنیس ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ فاسل بیک ڈیولپمنٹ کے ماڈل کے اوپر ہے. دیر آر پیپر اب سائنٹیفک ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. طلحہ یہ چیز تو رک ہی نہیں رہی ہے. پہلے ہم روس یوکرین کی جنگ دیکھ رہے تھے، اب اسرائیل جس طرح جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، پہلے غزہ میں کیا، اب لیبنان پہ، کبھی ایران پہ، تو یہ تمام چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں. ایون if we talk about military missions تو دنیا میں 5% گرین ہاؤس گیس امیشن ہے. ملٹری وار فٹ پرنٹ جو ہے اس کا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے 5%، پاکستان کا لیس دین 1% ہے. سو اٹس مور لائک کہ 5 پاکستان ہو تو اتنی امیشنز ابھی ہو رہی ہیں. اور ریسنٹلی ایک انالیسس کیا گیا UK کے اندر جس میں غزہ کے اوپر جو بمبارڈمنٹ تھی اسرائیل کی ود ان دا فرسٹ 3 months وہ اس حد تک تھی کہ 1,50,000 ٹن کوئلہ اگر آپ جلائیں تو اس سے جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ امٹ ہوگی اتنی غزہ کے اندر اس بمبارڈمنٹ سے ہوئی ہے. سو یو کین امیجن دا فٹ پرنٹ آف اٹ. ٹھیک ہے سردار صاحب، آج اب ذرا پرائم منسٹر کے پیغام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. قدرتی آفات کے حوالے سے برداشت کا دن، اہم پیغام دیا انہوں نے. اب جو پالیسی اقدامات ہیں بشمول جو مختلف اس میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے انفراسٹرکچر کی پائیدار ترقی ہے اور ساتھ ساتھ جو جنگلات ہے اس میں اضافہ، یہ 2 چیزیں کافی امپورٹنٹ نظر آ رہی تھیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی قدرتی آفات کے حوالے سے پالیسی کیسی ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ہر ملک کو جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے نا نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشنز NDCs، یا اس میں اپنے کلائمیٹ اڈیپٹیشن ایکشن وہ جمع کرتے ہیں جیسے COP میں اور دوسرے فورمز پر. تو پالیسیز وائز تو مطلب صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ایکچولی کوئی جیسے گراس روٹ لیول تک جا کر اس طرح سے میرا خیال ہے کہ نہیں ہوا ابھی تک نا، کہ جتنی سیریسنیس ہونی چاہیے اس میں بہت بالکل ضروری ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جب کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہو کہ مستقبل میں جو ہے نا، یعنی اسی طرح کی آفات جو ہیں قدرتی دوسرے ممالک میں بھی آتی ہیں لیکن ان کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ اس کو چند دن بعد ایک طرح سے نا وہ بالکل چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ جیسے 2022 کی مثال ہم بار بار دیتے ہیں تو 6 مہینے 8 مہینے تک بلکہ 1 سال تک کئی جگہوں پر پانی کھڑا تھا سندھ میں، اور پھر آپ کی ایگریکلچر کے لیے وہ زمین تیار نہیں ہو سکی تھی. تو اگر ڈرینیج سسٹم کوئی بہتر ہو اور اس طرح کی چیزوں سے نمٹنے کے لیے کوئی اچھی مینجمنٹ ہو، واٹر سٹوریج ہو، اور اس طرح سے مطلب ساتھ چیزیں یعنی اب تو آپ کا ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے نا اس میں ایک طرح سے اس کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ وہ پروجیکٹ ہو، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اور بہت سیریسنیس اصل میں دکھانے کی ضرورت ہے. اور
جو ریفارسٹیشن ہے، یعنی آپ درختوں کا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹماسفیئر کے لنگس کہلائے جاتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ساری سیکویسٹریشن یعنی وہ جذب کرتے ہیں اور آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ، لیکن یہ بات یہی ہے کہ اس کو اب بہت ایک طرح سے نا باقاعدہ جیسے ہم ڈے ٹو ڈے پلاننگ کرتے ہیں، اور دوسری جو یعنی آپ کی اکنامک پلاننگ ہوتی ہے، مطلب ان فیلڈز میں کہ جہاں آپ کی سیریسنس نظر آتی ہے، ان ایریاز میں بھی سیریسنس اب بہت نظر آنی چاہیے، رائٹ فرام ٹاپ ٹو گراس روٹ لیول. تو پھر ہی جا کے آپ آہستہ آہستہ کچھ اڈیپٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے طلعت، جہاں کمزور صلاحیت ہوتی ہے وہاں تباہی زیادہ ہوتی ہے. اب ہم اپنی اگر حکومت کی مختلف پالیسیز کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں اس میں تسلسل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں سیاسی عدم استحکام تو ملتا ہے. اس وقت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جو آج پرائم منسٹر صاحب کا جو ہم نے بار بار پیغام کی بات کر رہے ہیں، وہ یقیناً کرنٹ سچویشن میں تو بہت ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ وہی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات آ جاتی ہے. تو آپ کے ایڈوائسز کیا ہیں؟ کیا منظم طریقہ کار اور فریم ورک ہونا چاہیے؟ Well, honestly, جو پالیسیز ہیں we do not have to reinvent the wheel. Wheel is already there. ہمیں صرف اس کو گھمانا ہے اور اس کو چلانا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے امپلیمنٹیشن کی نہ ہونے کی، وہ صرف یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ آن دا ڈسٹرکٹ لیول پرابلم آ رہی ہے امپلیمنٹیشن کی. پروونشل لیول پہ ہم نے ڈیولپمنٹ کر لی ہوئی ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹ وی ہیو پروونسز اٹانومی، پر پروونسز سے آگے لیجسلیشن جو وہ ڈسٹرکٹ لیول کی ہے وہ نہیں ہو پا رہی. سو وہ دا فرسٹ لیول ہمیں لیجسلیٹو پروونشل لیجسلیٹو باڈیز کو ایکٹیو کرنا ہوگا تاکہ وہ بہتر ریگولیشنز ڈیولپ کر سکیں، جس سے ہم کر سکیں. اور یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ ریگولیشن از ون آف دا ہائیسٹ فیکٹر جس سے آپ امپلیمنٹیشن زیادہ کر سکتے ہیں. اور وہ تب ہوگی جب مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہو آن پروونشل لیول رادر دین آن دا فیڈرل سائڈ. سیکنڈلی ایک بہت ضروری یہ بھی بات ہے کہ ہمیں نیچر بیسڈ اپلیکیشنز کے اوپر جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ نیچر بیسڈ اپلیکیشنز بیسکلی وہ انڈیجنس نالج ہے جو کہ ہمارے رورل ایریاز میں پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہے اویلیبل لوگ ہیں کہ جن کو وہ چیزیں پتہ ہے کہ کیسے وہ کرنی ہے. اسٹوڈشپ جو نیچر اسٹوڈشپ ہے وہ ہے. ہمیں صرف ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے اپنی پلاننگ کے اندر اور پالیسیز کے اندر. جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں اس کی کمیشن کے اندر اگر لوکل ریپرزنٹیٹیوز بھی شامل ہو جائیں تو اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے اس طرح کے ریسپانسو یونٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے پریکٹیکل بنانے میں. اور آئی تھنک یہی ایلیمنٹ مسنگ ہے کہ جو وائسز وہ سن نہیں پا رہے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز سن نہیں پا رہی ہیں. اگر ان کو شامل کر لیں تو آئی تھنک دا پرابلم کوڈ بی سالوڈ. اور ان دا فیوچر رن، ان دا لانگر رن، اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تو نیچر بیسڈ اپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ جو آگے لے کے آنے والی ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، ارتھ کوئک کی پیش گوئی کے لیے تو کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے، کوئی وضع کار نہیں ہے دنیا بھر میں بھی ہم دیکھیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا ٹرکی میں 2023 میں جب زلزلہ آیا تھا، پورا ازمیر اس کا جو ہے وہ ایک میسو اسکیل پر وہاں پہ زلزلہ آیا تھا، تو ایک سائنٹسٹ نے پہلے سے پیش گوئی کی تھی. اس حوالے سے کوئی اپگریڈیشن ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بھی گلیشیئر پگھل رہے ہیں مستقل، لیکن کوئی پیشگی کوئی اطلاعات نہیں ہوتی. جی بالکل، ارتھ کوئک تو ایسا فینامنا ہے کہ اس کی پیشگوئی تو آپ نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ، لیکن ایک چیز کر سکتے ہیں، یعنی آپ مائکرو لیول پہ اسٹڈی کر کے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اپنا پاکستان کی جو ویسٹرن بیلٹ ہے، کوئٹہ چمن فالٹ ہے، اور اسی طرح سے اوپر ہمالیہ کی طرف جائیں تو کوئی ہندوکش، اور دوسری جو کراکرم کا جو سلسلہ ہے وہ ایکٹیو فالٹ ہے. تو مطلب یہ کہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ زلزلے اور سب سے زیادہ شدت کے زلزلے جاپان میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں نقصانات اتنے نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اسٹرکٹلی بلڈنگ کوڈز کے مطابق اپنا انفراسٹرکچر تیار کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ارتھ کوئک سے یعنی زلزلے سے اموات نہیں ہوتی، اموات ہوتی ہیں آپ کی بلڈنگز گرنے سے. اور انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ 2005 کے جو زلزلہ تھا اس میں سب سے زیادہ سرکاری بلڈنگ گری تھی، اسکول، اسپتال، اور یہ اس طرح سے نقصانات ہوئے. مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی ابھی تک ہمارے یہاں وہی بلڈنگ کوڈز کا میرے خیال میں کوئی ایسا اس پہ عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوا. یعنی ارتھ کوئک ریزیلینٹ ایک طرح سے آپ کی پوری ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر پاسبل ہے کہ آپ کے نقصانات کم ہو. لیکن پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ ایریاز، کچھ بیلٹس ایسی ہیں کہ جو آپ نے ایک طرح سے پری آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ کہ یہ ایریا زیادہ ایکٹیو فالٹ ہیں. اور جیسے ہمارے سامنے کوئٹہ کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ ایک انگریز کے زمانے میں کہ قانون بنا ہوا تھا کہ جی کوئٹہ میں صرف سنگل سٹوری بلڈنگ ہی الاؤ ہے، اس سے ڈبل نہیں کر سکتے آپ.
لیکن آج آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہائی رائزز بنی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں اڈیپٹیشن اسی کا نام ہے, یعنی ارتھکویک کے ساتھ آپ کی اڈیپٹیشن یہ کہ بلڈنگ کوڈ پہ اسٹرکٹلی عمل کیا جائے, اور جو بہت زیادہ ولنریبل ایریاز ہیں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کر کے کنسٹرکشن ہو آپ کی, تو اس طرح سے آپ ان کے بچاؤ کی چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک چلے طلعت آپ کا بہت شکریہ, سردار صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین یقیناً صاحب تو نیشنل ڈیزاسٹر کے لیے جو معاشی حکمت عملی کو مؤثر بنانے میں سنجیدہ نظر آ رہے ہیں, طریقہ کار بھی موجود ہے, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ طرز تعمیر اداروں میں موجود سہولیات, ٹرینڈ افراد, نظم و نسق, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بھی میٹر کرتی ہیں. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم کہ پاکستان میں پولیو مہم کے 30 سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. ملک میں پولیو کے سامنے آ گئے ہیں, رواں سال تعداد 32 ہو گئی ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ پاکستان میں پولیو وائرس کا جو پھیلاؤ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کئی دہائیوں پر مشروط ہے. حکومت کی کوششوں کے باوجود, پولیو کیمپین چلانے کے باوجود جو ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی اداروں کے لیے بھی بڑا چیلنج بن گیا ہے. رواں سال 32 کیسز رپورٹ ہوئے اور آج کے دن 4 نئے کیسز, جس میں سندھ میں 3 اور کے پی کے میں 1 ہے. پاکستان پولیو فری ہو چکا تھا 2021 میں, لیکن اس کے بعد تواتر کے ساتھ دیکھا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسکائپ پر عظمیٰ کاردار صاحبہ, فوکل پرسن ہیں آپ پولیو پنجاب. بہت شکریہ عظمیٰ, آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں نمائندہ برائے انسداد پولیو ڈاکٹر ممتاز علی لغاری. ممتاز صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں سر. عظمیٰ صاحبہ, ہم جب بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ پولیو ایک بار پھر جو ایک خطرے کے طور پر ابھر رہا ہے؟ خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام کیا ہے پولیو پہ اور مجھے انوائٹ کیا ہے. چیف منسٹر پنجاب نے خصوصی طور پہ مجھے فوکل پرسن کے ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی ہے, کیونکہ وہ 100% کمیٹڈ ہیں اور ان کی پرائیورٹی ہے کہ پنجاب کے صوبے کو پولیو فری کرنا ہے. Having said that, I think کہ یہ جو پولیو کا جو پھر سر اٹھنا شروع ہو گیا ہے, اس میں اس طرح سے ہمیں الارمنگ ایک سچویشن نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں کہ جی ہمارا قصور ہے یا ہماری کوئی کوتاہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خاص طور پہ پنجاب کے ساتھ کے پی کی سرحد بھی ملتی ہے, انٹر پروونشل اور سندھ کی ملتی ہے, اور سب سے زیادہ جو کیسز وہ بلوچستان میں ہیں جو کہ ٹریول کرتے ہیں تھرو ہائی رسک موبائل پاپولیشن فرام افغانستان آلسو, کیونکہ ہماری جو پشتون کمیونٹیز ہیں اسپیشلی ان کی بہت آپس میں موومنٹ ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, کیونکہ فیملیز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہاں پہ بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو چونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان 2 واحد ممالک رہ گئے ہیں جن میں یہ ابھی بھی پولیو سر اٹھا رہا ہے, تو ہمیں ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ جو ہمیں پولیو وائرس جو ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 38 سیمپلز ابھی تک ہو گئے ہیں, یہ سیوریج سے ہمیں ملتے ہیں اور یہ انوائرمنٹل سیمپلز ہوتے ہیں
جو فزیکل سیمپلز ہیں وہ 32 کے 38 تو صرف پنجاب کے انوائرمنٹل ہیں. فزیکل جو ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ 15 سے 16 تک بلوچستان میں ہیں, اور پھر اس کے بعد نمبر 2 سندھ میں, پھر کے پی میں, اور ایک چکوال میں ہمارا پنجاب کا ہوا تھا. پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 3 سال سے ہم پولیو فری تھے. 2023 میں 3 ہمارے ڈسٹرکٹس جو تھے وہ انفیکٹڈ ہوئے. اب اس کے لیے ہم نے یہ باری باری جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر بار آپ کو کچھ مہینے کے بعد ایک امیونائزیشن کا راؤنڈ ہوتا ہے, اور آپ کے پاس ہیلتھ ورکرز آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے بچوں کو پولیو کے ڈراپس دینے. میں بھی پہلے یہی سمجھتی تھی کہ جی ہم نے ای پی آئی کا جو ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے, جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تھے تو امیونائزیشن کے ٹیکے لگائے گئے تھے تو کافی ہے, اب اس کے آگے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پرابلم ہے کہ جب یہ وائرس سرکولیشن میں آ جاتی ہے سیوریج کے تھرو, تو پھر دوبارہ ایک راؤنڈ کرنا پڑتا ہے جہاں یہ آؤٹ بریک ہوتا ہے, تاکہ دوبارہ امیونائزیشن سے بچے, یہ صرف امیونائزیشن 1 مہینے تک اس کا امپیکٹ رہتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے اس سے پھر دوبارہ وہ ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بار بار جب تک ہمارے یہ انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں ختم نہیں ہو جاتے, ہم نے یہ راؤنڈز لگاتے رہنا ہے. اب 23 اکتوبر کو این آئی ڈی سٹارٹ ہو رہے ہیں. این آئی ڈی کا مطلب ہے نیشنل امیونائزیشن ڈیز. اس میں بلا تفریق ہر 5 سال سے کم عمر کے بچے کو دوبارہ پولیو کے ڈراپس پلائے جائیں گے, وائٹامن اے کے ساتھ دی جائے گی, اور یہ ہماری بہت کامیاب مہم ہوئے گی. اور غالباً سپتمبر میں جو ہے وہ قومی انسداد پولیو مہم بھی چلائی گئی تھی 5 سال سے کم بچوں کے لیے. سپٹمبر میں جو چلائی گئی تھی وہ لمیٹڈ تھی, وہ ایس این آئی ڈیز تھے. اس کا مطلب ہے سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز. ہمارے پنجاب میں صرف وہ 15 ڈسٹرکٹس میں چلائی گئی تھی جہاں پہ انوائرمنٹل سیمپل پائے گئے تھے. اس دفعہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر بچے کو یہ پلائے جائیں گے, اور اس سے ہماری کیمپین 100% انشاءاللہ کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر ممتاز, جس طرح بڑی ڈیٹیل میں عظمیٰ صاحبہ نے بتایا کہ روٹین امیونائزیشن یا جو بچوں کا اسکیجول ہوتا ہے 1 مہینے کی ویکسین کا, اس میں تو یہ ہوتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہی سیوریج میں جو سیمپلز پائے جا رہے ہیں وہی بڑی وجہ ہے اس وقت پھیلنے کی؟ شکریہ میم انوائٹ کرنے کا, اور میں کچھ چیزیں سائنٹیفک طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو حقائق ہیں پولیو ایریڈیکیشن کی سائنس کے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, 32 کیسز میں سے 16 جو ہے وہ ہمارے بلوچستان سے ہیں, 10 سندھ سے ہیں, 4 جو ہے ہمارے کے پی سے ہیں, اور 1 پنجاب اور 1 اسلام آباد سے. چند بنیادی باتیں میں گوشگوار کرنا چاہوں گا. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان جتنے بچوں میں یہ پولیو کا وائرس پایا گیا ہے وہ ان میں سے 60% بچے ایسے ہیں جن کو پیدائشی جو ویکسین ہے جو لگنی چاہیے حفاظتی ٹیکے وہ نہیں لگے ہوئے, جن کو 0 ڈوز بچے بولتے ہیں. یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے پورے کنٹری کے حساب سے کہ ہمیں روٹین امیونائزیشن کے لیے, بلکہ اس میں ایک میسج بھی ہے ہمیں جو کمیونٹیز کو دینا ہے, جو ہم نے اپنی عوام کو دینا ہے کہ اپنے بچے کو خدارہ پیدائش کے فوراً بعد پیدائشی ٹیکے کے مرکز تک لے جائیے اور ان کو ٹیکے لگوائیے. ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری جو والدین ہیں ان کی کوشش جا کے ٹیکہ نہ لگوانے کی جو ہے وہ اس قدر نہ ہو کہ وہ ٹیکے جات لگائیں, تبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس وائرس کی جو پھیلاؤ ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں سرحدیں, صوبائی سرحدیں معنی نہیں رکھتی. تو یہ اگر ہم کسی بھی 2 ملکوں کی بات کریں جو چیلنج ہے ابھی دنیا کا, وہ پاکستان اور افغانستان ہے. ہم نے دیکھا, ہم نے ایک خاتمے کے قریب لے گئے جب اس بیماری کو, لیکن چونکہ دونوں کی سرحدیں کٹھی ہیں, آبادیاں آتی جاتی ہیں, تو وہ بچے پھر واپس وائرس کے آنے کا خدشہ جو ہے وہ. یہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیوں واپسی اس آؤٹ بریک کی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو بالکل واضح ہے. ہمارے جو سائنسی حقائق ہیں بچوں کی روٹین امیونائزیشن اور ان کی جو چیک اپ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو گرتی ہوئی امیونائزیشن ہے,
جن بچوں تک ہمارے پیدائشی ٹیکے نہیں پہنچتے وہ بچہ آپ ماحول میں بہت کافی حد تک چھوڑ دیتے ہیں کہ وائرس کو ایکسپوز ہو جائے، تو ان بچوں تک وہ وائرس پہنچ جاتا ہے، ان کے پیٹوں میں، ان کی آنتوں میں وہ پلپتا ہے اور وہ اگلے بچوں تک پھیلاتا رہتا ہے۔ تو چونکہ ہم ایک ملک ہیں جس میں بہت زیادہ آبادی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگ لاہور کے لوگ کراچی میں بہت موو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم وائرس کو ایک باؤنڈری نہیں دے سکتے، اٹ ول کیپ آن ٹرانسفرنگ، وہ بڑھتا رہے گا جب تک ہم بچوں کے حفاظتی انتظامات پورے نہیں کریں گے۔ دوسری جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے جو میڈم نے بھی فرمایا کہ ہر بچے کو بار بار 5 سال تک کی عمر کے لیے ہمیں یہ قطرے پہنچانے تاکہ وہ بچہ خود بھی محفوظ رہے اور اگلے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی یہ چیز ہمیں بہت کام آتی ہے۔ جو آپ نے بہت اہم بات کہی وہ یہ ہے کہ اس کے پھیلاؤ اور روک تھام کے لیے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں، تو میڈم نے جیسے فرمایا اس سال کا جو لاہ عمل ہے وہ ایک سب نیشنل امیونائزیشن کیمپین جو ہم ابھی کر چکے سپٹمبر میں، ٹھیک، لیکن اس میں ایک بات جو تشویش کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو حقائق ہیں آپ کی اسٹیٹکس ہے آپ کی وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کیمپین میں بھی آپ کے 9 لاکھ بچے کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے تھے جو آپ کے ٹارگیٹ کا حصہ تھے۔ اسی طرح ہمارے پچھلے اگر آپ نیشنل امیونائزیشن ڈیز کے ریکارڈز بھی دیکھیں اس میں بھی اس طرح کے بچے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو گھر ٹیم کے جانے کے بعد بھی اپنے گھروں پہ یا موجود نہیں ہیں یا والدین نے ان تک آپ کو یا ٹیموں کو رسائی نہیں دی پروگرام کو، نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ بچہ کسی نہ کسی طرح رہ جاتا ہے۔ یہ کھل کے انکاری بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے ہی جنہوں نے بچے آپ کو سامنے نہیں دیے یہ وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کی یہ تعداد کا زیادہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ وائرس آپ کا ہمارے ملک میں بہت تیزی سے تو سر اس طرح کے پروگرامز میں پھر 100% کوریج تو ہوگی نہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، اس طرح جب تک ہمارے پاس کمیونٹیز، مائیں بہنیں گھروں سے نکل کے اپنی ٹیموں کو خوش آمدید نہیں کہیں گی اور بچوں تک ان کو رسائی نہیں دیں گی، یقیناً وہ بچے ہمارے بار بار رہ جائیں گے اور یہ وہی بچے ہیں جو ہمارے وائرس کو جگہ دیں گے اور وائرس اس ریجن میں پلپتا رہے گا۔ عظمیٰ اتنے عرصے سے، اتنے دہائیوں سے جو ہے حکومت یہ پولیو وائرس کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، پولیو ورکرز اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں، گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلاتے ہیں، لیکن جو والدین کی لا علمی ہے، جو غلط فہمیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اب تک وہ نیریٹو نہیں بنا سکے اس وائرس کے ختم ہونے کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی یہ ڈفر کرتا ہے فرام پروونس ٹو پروونس۔ ہمارا جو پنجاب کا جو صوبہ ہے وہاں پہ بہت کم آپ کو ریفیوزلز نظر آئیں گی اور یہاں پہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے آگاہی بھی ہے کہ ہمارے قوانین جو بڑے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اگر کوئی ماں باپ ریفیوز کرتا ہے بچے کو قطرے پلانے سے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن اتنی حد تک بھی ہو سکتی ہے کہ FIR باقاعدہ کرتی ہے، پولیس آتی ہے۔ اٹس اے ویری ایمبیرسنگ سچویشن۔ تو ہمارے پنجاب میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن KP میں نے اور بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ساری بدگمانیاں اور بہت ساری جسے کہتے ہیں نا فیک قسم کے رومرز پھیلائے گئے۔ خاص طور پہ آپ مجھے آج بتا رہے تھے کہ لڑکیوں کو تو پھر بھی پلا دیتے ہیں، لڑکوں کو نہیں پلاتے کہ جی آگے سے وہ امپوٹنٹ ہو جائیں گے، ان کے بچے نہیں ہوں گے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پاپولیشن کے سپیڈ سے ہماری بڑھ رہی ہے۔ جن بچوں نے کئی سال 1976 سے ہمارا یہ روٹین امیونائزیشن کا EPI پروگرام چل رہا ہے، جو اس زمانے میں بچوں نے پولیو کے قطرے پیے تھے، آج پتہ نہیں کتنے بچوں کے باپ ہیں۔ جی اور 5ویں بڑی آبادی بن گئی ہے جناب دنیا کی پاکستان۔ جی یہ بالکل غلط ہے اور ہمارے بڑے انٹرنل ایکسٹرنل دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے ہر طریقے سے اپنے بچوں کو سیکیور کر لیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں پنجاب کی حد تک ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کوریج ہے وہ 100% تھی۔ جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کے انڈر جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں ہمارے جو DCs ہیں اور ACs ہیں وہ ان کی اونرشپ ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ ڈیلی ٹیمز جو ہماری جاتی ہیں وہ شام کو آتی ہیں، وہ ان کے ریویو کرتے ہیں DC صاحب خود بیٹھ کے۔
تو ہمارا میکنزم بہت اچھا ہے. صرف یہ جو مس چلڈرن والی جو ہماری ایک گیپ ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے, کیونکہ اس میں کئی دفعہ غلط بیانی بھی کر لیتے ہیں ہماری ٹیمز کے لوگ, وہ بھی کئی دفعہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں, وہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بتایا تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے یہ مل کے کرنا ہے. بلکہ ہم اپنے ٹیمز میں یہ کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ریفیوزل آتی ہے یا آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ بیان کریں. یہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو جاب ہے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ اب جس طرح میں گئی وہاں پہ ایک پنڈی میں ایک یو سی ہے, وہ اس میں 90% پشتون پاپولیشن ہے, تو وہاں پہ کچھ بچے تھے وہ مس تھے, جی کدھر گئے ہیں, جی وہ تو جو افغانستان خالہ کو ملنے گئے. جی جی. اب وہ ٹیمز دوبارہ کیچ اپ ڈیز میں جاتی ہیں, ایک دفعہ جاتی ہے, 2 دفعہ جاتی ہیں, 3 دفعہ جاتی ہیں, تو وہ بچہ اگر کنسسٹنٹلی مسنگ ہے اور واپس آ ہی نہیں چک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خراب ہے, کہ سٹوری جو ہے نا اوپر نیچے ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر کئی دفعہ تو عظمت والدین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ایسے؟ ہمارے یہاں پہ پنجاب میں تو کارروائی ہوئی ہے. پیچھے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ایک کوئی کپل تھا, انہوں نے بہت یعنی بدسلوکی کی, بدتمیزی کی ہیلتھ ورکر کے ساتھ, اس کو بلکہ فزیکلی اس کو ابیوز کرنے کی, تھپڑ مارا ہے کیا, تو اس کپل کے خلاف ایف آئی آر کٹی اور باقاعدہ ان کو پھر بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمارے یہاں پہ تو قوانین بڑے سخت ہیں. اب باقی صوبوں میں کس طرح سے ہو رہا ہے معاملہ, وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ پورے پاکستان کو ہم نے پولیو فری کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری جو کاوش ہے, ہمارے ساتھ ہماری اپنی پوری گورنمنٹ کی اونرشپ ہے, پھر ہمارے ڈاکٹر ممتاز صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. سارے ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بات تو لازمی سی بات ہے, وہی ہم نے شروع میں بات کی کہ والدین کی کم علمی ہو گئی یا غلط فہمیاں ہو گئی, لیکن ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں جو گنجان آبادی ہے یا وہاں پہ صحت کی ناکام سہولتیں ہیں, غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو, والدین کو اویئرنیس نہیں ہے. حکومت کوششیں تو کر رہی ہے, لیکن صوبوں کے حد تک آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کتنی کوارڈینیشن ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت جو ہے وہ ہر صوبے کا ڈومین ہے. آج بلوچستان کے سی ایم صاحب نے بھی یہی بات کی, کیونکہ 16 کیسز بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان میں بہت زیادہ موومنٹ ہے, جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا افغانستان سے یا ادھر کے پی کے وغیرہ سے. تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے, کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ میم. جو سب سے اہم بات ہے اس میں, جو ابھی عالمی اداروں نے بھی اس کو بہت سراہا, وہ پاکستان کی تمام سیاسی اور تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے مل کے اس مقصد کے خلاف جنگ جو ہے وہ شروع کی ہوئی. اس سے سنائیڈی سپٹمبر میں ایک بہت اہم مرتب پلان کی تحت 2024-25 کا ایک وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں, میڈم عائشہ رضا کی سربراہی میں ایک پلان مرتب ہوا ہے, جس کی نظر میں تمام چیف سیکرٹریز نے اپنی اپنی گورنمنٹ مشینریز کو پولیو پروگرام کی سپورٹ میں جو ہے وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت زبردست طریقے سے بھیجا. نتیجہ یہ ہے اس کی کوارڈینیشن اور میکنزم کا کہ ہمیں سگنیفیکنٹ اس دفعہ امپرومنٹس نظر آئی ہیں ان گنجان آبادی, لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ 3 سے 4 بہت ہائی کوالٹی مہم ہمیں کرنے پڑیں گے اس وبا کو انتہا درجے تک روکنے کے لیے, کیونکہ جو آپ نے پہلے بھی رپورٹس دیکھی ہوں گی جس تیزی سے یہ وائرس پھیلتا ہے, اگر ہم 95 سے 100% بچوں تک ایک وقت میں رسائی نہ کریں تو وائرس کی روک تھام بہت مشکل ہوتی ہے اس ملک میں. تو ہمیں اپنی کوالٹی کو ابھی بھی بہت بہتر کرنا ہوگا. ایک بڑی اہم بات کی ہے اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی نگرانی میں, وہ ہے پاکستان کا نیا ایمرجنسی ایکشن پلان, اور اس کے تحت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کوارڈینیشن کا میکنزم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی میکنزم کیا. اوور آل گورنمنٹ نے اپنے تمام ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو واپس اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کو مضبوط طور پہ مرطوب قوتوں سے جو ہے وہ واپس بنایا جا رہا ہے. ہمارا جو چیلنج اب بہت جو بڑھ کے نظر آ رہا ہے وہ ہے کراچی کی تمام اضلاع جہاں بہت گنجائش, جیسے آپ نے ذکر کیا, آبادیاں ہیں, کوئٹہ, قلعہ عبداللہ, پشین جو ہمارے افغانستان بارڈر پہ بھی ہے, ہمارے جنوبی اضلاع جو ہے خیبر پختونخوا کے, جہاں پہ ہمارے پاس والدین کی انکار کے ساتھ ساتھ کچھ اور سیکیورٹی خدشات بھی ہیں جن کی وجہ سے بہت مشکلات ہیں. تو حکومت اپنی تمام کوششیں
बरक़ार ला रही हैं, तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेटा स्टैंड करता है प्रोग्राम के साथ। ये वक्त है शायद हमारे पास ज़्यादा कम्युनिटीज़ का इस प्रोग्राम के लिए खड़े हो जाना। वर्कर हमारे पास 4 लाख वर्कर ग्राउंड पे कैंपेन के लिए निकलते हैं। उनकी हिफाजत, उनकी तमाम को जो है अपने घरों में वेलकम करना, ये कामयाबी होगी अगर कम्युनिटीज़ जो है। मैं आपको कुछ हक़ाइक़ ऑन ग्राउंड रखना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में जब NID होती है, उसका मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा करें, उसकी आप क़ुव्वत का अंदाज़ा करें कि आपको कोई 4.25 करोड़ घरों तक टीमों को जाना होता है, घर घर मुख्तलिफ जगहों पे, और उनको बहुत मुश्किलात सामने आती है। जिस प्रोग्राम में कम्युनिटीज़ अपना किरदार खुल के उनको खुशामदीद से अदा नहीं करेंगी, खदशा रहेगा कि बच्चे कहीं रह न जाएं, और जो बच्चे रह जाएं तो हमारी खुसूसी गुजारिश होगी तमाम पेरेंट्स से, तमाम वालिदैन से कि अगली मुहिम जो मैडम ने जिक्र किया, जो 28 तारीख से आई है, उसको पूरा कामयाब बनाने के लिए अपनी लोकल कम्युनिटीज़, अपने बड़ों से, कबीले के बड़ों से, सबसे ताउन करके उनको प्रोटेक्शन भी फराहम करें और उनको जो है वैक्सीन तक पहुंचाएं बच्चों को। ठीक है उस्मा, अब जैसे मैंने आज आपने भी कहा बलूचिस्तान में 16 केसेस हैं, सिंध में 10 केसेस हैं, यानी ये 2 सूबे ऐसे हैं जहां पर चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं और केसेस भी हमें रिपोर्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो जब तक किसी एक सूबे से बिल्कुल मुकम्मल खात्मा नहीं होगा तो ये तो फिर ट्रांसमिट होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली जो है ना मल्टी एथनिक सिटी है, हमारे जैसे इस्लामाबाद है या हमारा लाहौर है, यहाँ पर तो मुस्तकिल आना जाना लगा रहता है, लोगों की आमदोरफ्त रहती है। तो किस तरह इसको एक फेडरल लेवल पे किस तरह इसको प्लान बनाया जाए? जी देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की पूरी ओनरशिप है। हमारे जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो इस्लामाबाद में फेडरल में भी हैं और प्रोविंसेस में भी हैं, और इन सब की आपस में कोऑर्डिनेशन भी है, और हम इकट्ठे मिलके तो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और फिर मॉनिटरिंग भी 2 या 3 टियर्स पे होती है। तो ये एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसको हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। एक और चीज जो मेरे ख्याल में यहाँ पे मेंशन करनी बहुत जरूरी है कि हम लोग अब सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स, वो टिकटॉकर्स जिनको लोग सुनते हैं और जो ये बात आगे पहुंचा सकते हैं जनरल पब्लिक में, उनको एंगेज किया जा रहा है। और खास तौर पे जो नोटेबल्स हैं, जो एल्डर्स हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज के, उनको भी लूप में लिया जा रहा है, क्योंकि वो उनका असर ज्यादा होता है अपने मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी में, और वो फिर जब वो एक इस तरह की बात करते हैं तो लोग जो है ना वो फिर एक कोऑपरेटिव एक एनवायरनमेंट में फिर हेल्थ वर्कर्स को रिसीव भी करते हैं। लेकिन वही बात है कि अभी हमें इसमें बहुत ज्यादा काम करना है, और इंशाल्लाह ताला मुझे पक्का ये यकीन है कि आइंदा कुछ साल 1-2 साल में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान टोटली पोलियो फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक आपको पता है एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है कि पूरे दुनिया में सारे पोलियो फ्री हैं और अब पाकिस्तान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। जी बिल्कुल। उस्मा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुमताज आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन पोलियो से पाकिस्तान हुकूमत का एक अज़्म और अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को माजूर होने से बचाएं। वो पेरेंट्स जो इसको अपनी कम इल्मी की वजह से गलत समझते हैं, उनकी गलत फहमी को दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेंगे, अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री नहीं हो सकेगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।